الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أنفق عليك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری اشرا جاری اور ساری ہے، اور یہ رحمت والی گھڑیاں، یہ برکت والی گھڑیاں، یہ رب کی مغفرت اور بخشش والی گھڑیاں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والی اور جنت کے داخلے والی گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتی ہوئی بڑی سپیڈ کے ساتھ گزرتی جا رہی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، جن کو رب العالمین نے اس رمضان کی خیر و برکات کو سمیٹنے کا اعزاز عطا کیا ہے. خوش نصیب ہیں اور بہت بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے نصیب میں اس طرح کی خیر و برکات کو کر دے کہ ہم رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں، رمضان کی ایک ایک گھڑی کو اپنے لیے فائدے مند بنا لیں، اور اس میں اللہ کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اور رب کی مغفرتوں کو اپنے لیے سمیٹ لیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، حدیثیں ہم نے سنی ہیں بے شمار مرتبہ، بلکہ اب تو یاد بھی ہو چکی ہوں گی، بچپن سے لے کے آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اتنے مال و متاع والے نہیں تھے، اتنے لینڈ لاٹ نہیں تھے، امیر گھرانے سے اور امیر زادے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو کفار مکہ، مشرکین عرب نے بھی سب سے پہلا جو الزام لگایا تھا نبوت کو نہ ماننے والا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ رب نے اس کو ہی نبی بنانا ہے. رب کوئی نبی بناتا تو کسی امیر زادے کو بناتا، جو امیر ترین ہوتا، جو باغات کا مالک ہوتا، جو بہت بڑے اونٹوں کے ریوڑ کا مالک ہوتا، جو بہت بڑا تاجر ہوتا، پیسے روپے والا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں نے اس طرح کے جملے کسے. بہرحال قصہ مختصر جو بات سمجھانا مقصود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو امیر زادے تھے، نہ بہت بڑے ہائی لیول کے تاجر تھے. تجارت اب کرتے تھے لیکن اتنے ہائی لیول کی تجارت نہیں جس سے گزر بسر ہو جائے، ایسی تجارت. لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام 11 مہینوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے. لیکن جیسے ہی رمضان مبارک آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے احادیث کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہیرے اور موتی اور جواہرات پیش کیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اس قدر خرچ کرتے جیسے ایک تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا کی طرح نبی علیہ السلام رمضان میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے. کیوں؟ اللہ کا الحاکمین اس رمضان کی خیر و برکات جہاں پہ پچھلے دن میں ہم نے سنی ہے کہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وہیں پہ رب العالمین اس رمضان کے آنے کی وجہ سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. عام دنوں میں انسان نیکی کرتا ہے تو رب العالمین کہتے ہیں کہ ایک نیکی 10 اجر و ثواب دیے جائیں گے، یعنی کہ اگر 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو کتنی نیکیاں؟ 10. فلاح عشر امثالھا، 10 گنا اس کو اجر دیا جائے گا. لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، بندے کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، بندے کے تقوی کو دیکھتے ہوئے، بندے کی نیت کو دیکھتے ہوئے رب العالمین یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو 70 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ اور 1000 گنا زیادہ بھی دینے پر قادر ہوں. یہ رمضان کا مہینہ، انہی لوگوں کے متعلق رب العالمین اعلان کر رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح ہے۔ ہل چلانے والا کھیت میں ہل چلاتا ہے اور گندم کے وہ دانے بکھیرتا ہے، ایک دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، مٹی کے ساتھ وہ مٹی ہوتا ہے، رب العالمین کے حکم سے جب وہ باہر نکلتا ہے، ایک ڈالی، ایک شاخ، ایک تنکا باہر ہوتا ہے، جب وہ باہر نکل کے اپنی پروان پہ آتا ہے تو رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم اس پر سٹے لگاتے ہیں، ہم اس کی مزید بالیاں بناتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے ساتھ ایک 100 دانہ ہوتا ہے۔ انسان نے بویا ہے ایک، 7 والیاں رب العالمین نے اس کو لگا دی، اور ہر بالی کے اندر، ہر شاخ کے اندر، ہر ٹہنی کے اندر اور ہر نکلنے والے سٹے کے اندر رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم نے ایک 100 دانے کو پرو دیا، پیوست کر دیا۔ انسان نے ایک دانہ بویا تھا، رب نے 700 دے دیا۔ یہ مثال دے کے اللہ احکم الحاکمین سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 گنا زیادہ تجھے عطا بھی کروں گا۔ محدث بھی گزرے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ تجارت کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی لکھتے ہیں، تجارت کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو بیان بھی کرتے ہیں، اور تجارت کے ساتھ ساتھ ایک زندگی کا ان کا ایک عمل جو دیکھنے والوں نے دیکھا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، احادیث کو پڑھنے والے، احادیث کو پڑھانے والے، جو دین کو سیکھنے والے اور دین کو سکھانے والے، ایسے لوگوں پر وہ محدث خرچ کر رہے ہیں۔ اردا گرد کے تاجر آئے، آ کے کہتے ہیں کہ یار آپ کو بس یہی لوگ نظر آتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، ہزاروں دنیا ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں، آپ ان پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا آپ لوگ بھی تاجر ہیں، میں بھی تاجر ہوں، اور میرے سمیت ہر تاجر یہی چاہتا ہے کہ میں اپنا پیسہ وہاں پہ انویسٹ کروں کہ جہاں سے مجھے پروفٹ بہت زیادہ ہے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہر انسان اپنا کاروبار اس لیے کرتا ہے نا کہ مجھے نفع زیادہ ہے، نقصان کا خدشہ کم ہو، گھاٹے کا خسارے کا خدشہ کم ہو، وہاں سے فائدے کی امید اور فائدے کی لالچ اور طمع لے کے انسان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ لوگ ایک فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گھاٹا نہ ہو، ہمیں کوئی خسارہ نہ ہو، میں بھی اسی نیت کو لے کر، اسی سوچ کو لے کر، اسی فکر کو لے کر اور اسی منہج کو لے کر ان لوگوں پر خرچ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو اور لوگ بھی تو ہے نا، آپ ان پر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تاجر محدث جو تھے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں پر اس لیے خرچ کرتا ہوں، آج یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کل کو یہ استاد بنیں گے، کل کو یہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں گے، اور قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی عالم کا فتویٰ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او لوگو مال و متاع لے لینا، بنگلے بنا لینا، گاڑیوں کی لائنیں لگا دینا اور دنیا کی جھوٹی شہرتوں اور عزتوں کے پیچھے بھاگ لینا، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری 4 6 کر لینا، یہ بہترین لوگ نہیں ہیں۔ رب العالمین نے نبوت والی زبان سے جو الفاظ ادا کروائے ہیں، اللہ کی قسم وہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا میرے نبی کا فتویٰ ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، دنیا کی نظر میں آج امام کی قدر ہو نہ ہو، دنیا کی نظر میں آج قاری قرآن کی حیثیت ہو نہ ہو، جب حیثیت مل گئی ہے نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے تو دنیا کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث یہ محدث بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، بڑا سوچ سمجھ کے میں ان لوگوں پر خرچ کرنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھانے والے، اور پھر میں ان بہترین لوگوں پر خرچ کر کے رب کی نظر میں بہترین کیوں نہ بن جاؤں؟ یہ آج پڑھ رہے ہیں، کل کو پڑھائیں گے، جب تک یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، جب تک یہ پڑھنے پڑھانے والا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور یہ قیامت تک جاری رہنا ہے، اللہ مجھے قبر کے اندر بھی اس کا اجر و ثواب ادا کرتا رہے گا۔ حضرات رب سے کچھ اس طرح کی تجارت کریں، اس طرح کے کچھ سودے کریں کہ اللہ تیرا فلاں بندہ کمزور تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کے پاس سوٹ نہیں تھا، اس کے پاس قرآن لینے کا صحیفہ نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، اس کے پاس حدیث کی بک خریدنے کے پیسے نہیں تھے، میں نے حدیث کی بک لے دی، میں نے اس کو قرآن کا صحیفہ لے کے دے دیا، وہ تیرے دین کا طالب علم تھا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے وہ سیکھ رہا تھا، اللہ میں نے اس پر اس انداز میں خرچ کر دیا، اللہ میرا یہ عمل خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے اور میرے لیے نجات کا بھی اعلان کر دے۔ رب سے اس طرح کی تجارت کریں، اللہ انشاءاللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما، جب بھی صبح کا سورج نکلتا ہے نا، وہ جو ہے نا، آپ لوگوں کی بات سمجھ آ رہی ہے، جب بھی صبح کا آغاز ہوتا ہے، جب بھی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، رب العالمین کے حکم سے 2 فرشتے آسمان پر نمودار ہوتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے آگے 2 دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، دوسرا بدعا کرتا ہے۔ آپ میں سے کون کون ہے جو فرشتوں کی دعائیں لینے چاہتا ہے؟
کون کون ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننا چاہتا ہے؟ مختلف طریقے ہم نے سنے ہیں. اچھا کئیوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے کہ سانو کتے پیسے نہ دینے پے جائیں اس غرض تو کہ یار سانو کتے پیسے وہ مولوی نے انشاءاللہ کروا لینے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نال پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے, بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے. فرشتوں کی دعائیں لینا یہ کسی انعام سے کسی رب کے فضل سے کم نہیں ہے. فرشتے دعا کرتے ہی اس کے لیے ہیں جس کے لیے رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے, اس کے لیے دعا کرو. رب کا بہت بڑا فضل ہے. حدیثیں ہم نے سنی ہے, نبی صاحب نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اللہم ارزقہ, اللہم تب علیہ, اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس پر رحم کر دے, اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کر دے, اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے, جب تک وہ اپنے اس ذکر والی بات کو چھوڑ کے کسی اور باتوں میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول نہیں کر لیتا یا وہ بے وضو نہیں ہو جاتا, نبی صاحب نے فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے زمین سے لے کے آسمان تک کا خالی خلا جتنا ہے وہ سارا بھر جاتا ہے. وہ اس ذکر کرنے والے بندے کے لیے بھرپور دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور یاد رہے میری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, میری اور آپ کی دعا قبول ضرور ہوتی ہے. جو نبی صاحب نے 3 حالتیں بیان کی ہیں ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں دعا قبول ضرور ہوتی ہے, لیکن فرشتوں کی دعا فوراً جا کے رب کے عرش کے ساتھ لگتی ہے اور رب اس کو شرط قبولیت سے بھی نوازتا ہے. اللہ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنا دے, ہمیں ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ رب ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں, فرشتوں کو مقرر کر دیں. حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی صبح کا آغاز ہوتا ہے 2 فرشتے آتے ہیں, یقول احدہما, ان دونوں میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ جو تیرے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما. دعا کرنے والا کون ہے؟ بولو تو صحیح, دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتہ, جن کا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا صرف ایک ہی چیز ہے, وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہے. کس فرشتے کی بات کر رہا ہوں؟ جس فرشتے کے متعلق قرآن نے اعلان کیا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے بلکہ کام بھی وہ کرتے ہیں جس کا رب ان کو حکم دیتا ہے. وہ فرشتوں کی دعائیں, وہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں مال کو خرچ کرنے والا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ اٹھتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا, کہ اللہ جو تیرے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تباہ کر دے, اس کے مال کو تباہ کر دے. ایک دعا کرنے والا, دوسرا بد دعا کرنے والا. اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہم نے یہ پرکھنا ہے کہ ہم نے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بننا ہے یا بد دعاؤں کا حقدار بننا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا کسی سعادت سے کم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل بیابان کے علاقے سے گزر رہا ہے تو اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی, بادلوں سے ایک آواز سنتا ہے کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے, فلاں بندے کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے, لہذا وہاں پہ پانی برسایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بندے نے سنا, پریشان ہو گیا, آسمان سے بادلوں سے آواز آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا, اچانک آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا, چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے, وہ بادل چلنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں میں بھی اس بادل کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پہاڑی کے اوپر اس بادل نے برسنا شروع کر دیا, بارش ہونی شروع ہو گئی صرف اتنے سے حصے میں. کہتے تعجب زیادہ ہو گیا کہ ایک تو آواز سنی تھی فلاں بندے کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے, آسمان سے بادل آیا ہے, پہاڑی کو اس نے برسنا شروع کر دیا. تعجب اور احساس زیادہ ہو گیا کہ کون سا ایسا خود نصیب بندہ ہے کہ جس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے, اتنا بڑا انتظام کیا گیا. کہتے ہیں کہ وہ پہاڑی سے پانی اترا, نیچے نالیوں کی شکل بنی ہوئی تھی, جیسے چشمے جن لوگوں نے دیکھے ہیں ان کو پتہ ہی ہے, آگے راستے بنے ہوتے ہیں پہاڑی علاقے میں. اور کہتے ہیں کہ میں نے پانی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا کہ پانی آخر جاتا کس طرف ہے. چلتے 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 آگے جا کے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ کے اندر جا رہا ہے اور اس باغ کے اندر ایک بندہ موجود ہے جس نے ہاتھ میں بیلچا یا کسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے باغ کے جو پودے ہیں ان کو وہ پانی لگا رہے ہیں. میں نے جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام بلایا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے نام بتایا تو میں اور پریشان ہو گیا کہ یار یہ تو وہی بندہ ہے جس کا میں نے نام سنا ہے آسمان سے, بادلوں سے جس کے نام کی صدا آئی ہے, یہ تو وہی بندہ ہے. کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا, پوچھا کہ یار تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے اور یہ سلسلہ کب سے ایسے جاری اور ساری ہے کہ یہ آسمان سے بارشوں کا برسنا صرف تیرے باغ کے لیے اور پانی آ جاتا ہے ادھر, جبکہ پانی اور لگانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے اور تیرے باغ کا پھل بھی بڑا شاندار ہے. کہتے ہیں کہ اس بندے نے جواب دیا کہ میں اس باغ کا جب پھل اتارتا ہوں نا تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں, اس باغ کا جب پھل اتارتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں, ایک حصہ اس باغ کے لیے, ایک حصہ میں اپنی ذات یعنی کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, اور تیسرا حصہ کس کے لیے؟ میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. 2 حصوں تو میرے ذاتی استعمال میں آ گئے, ایک باغ کے استعمال میں آ گیا, ایک میرے اپنے کھانے پینے کے استعمال میں آ گیا. ان 2 چیزوں کی وجہ سے نہیں, جو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہوں نا, جس کا تیسرا حصہ رب کو دیتا ہوں, اللہ کی قسم ہو سکتا ہے کہ اسی میرے عمل کی وجہ سے رب نے میرے اوپر یہ انعام کیا ہو, میرے اوپر فضل کیا ہو. جب بھی ضرورت ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں, اسی طرح رب العالمین میری ضرورت کو پورا کر دیتا ہے.
فرشتے آبیاری کرتے ہیں، فرشتے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، رب العالمین پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. کبھی فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کبھی فرشتے اس کے کام کاج میں اس کی مدد اور نصرت کر رہے ہیں. اور رب العالمین نے قرآن کے آغاز میں بھی یہ اعلان کر دیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، بولو ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والے بندوں کی نشانی رب العالمین نے بیان کر دی. ایمان والے بندے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. حضرات، سب سے پہلے ہماری افطاری ہوئی تھی رمضان المبارک کے اندر، تو سید وسیم شاہ صاحب نے ایک پوائنٹ بیان کیا تھا. ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ 3 قسم کے بندے ہیں، 3 قسم کے. دعا کریں کہ اللہ ان تینوں میں ہمیں ان 2 لوگوں میں شامل کر دے، بلکہ اس پہلے بندے میں شامل کر دے کہ جس کو رب تھپکیاں دیتے ہیں، جس کو رب حوصلہ دیتے ہیں، جس کو رب کہتے ہیں تیرے اوپر میں خرچ کر رہا ہوں تو آگے کری جا، تیرا کام نہیں، اصل میں تو میرا کام کر رہا ہے. 3 قسم کے بندے ہیں. ایک وہ بندہ کہ جس کو رب العالمین عطا کر رہے ہیں، پیچھے سے دروازہ کھلا ہے عطا کا، اور اس نے آگے سے بھی عطا کا دروازہ کھولا ہوا ہے، خرچ کرنے کا دروازہ کھولا ہوا ہے. جیسے پیچھے سے سپلائی آتی آ رہی ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کری جا رہا ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جو کامیاب ترین انسان، جس کو رب تھپکی دیتے ہیں، جس کو رب تسلی دیتے ہیں کہ یہ در حقیقت میرا کام ہے، لوگوں کو رزق دینا. رزق دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اللہ نے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو چنا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کام تو میرا ہے، لوگوں کو کھلانے کا، لوگوں کو پلانے کا، رزق تقسیم کرنے کا، لیکن میں نے تجھے چن لیا، تیرا استعمال کر کے میں تجھے دے ہی جا رہا ہوں، دے ہی جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کری جا. یہ کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہے، اس کا شمار ہو گیا. دوسرا وہ انسان کہ پیچھے سے عطا کا، پیچھے سے فراوانیوں کا دروازہ بند ہے اور آگے خرچ کرنے کا دروازہ بھی بند ہے. یعنی کہ پیچھے سے سپلائی نہیں ہو رہی، پیچھے سے عطا ہی نہیں. کیونکہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ ہم 2 طرح سے انسان کو آزماتے ہیں، دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں. ایک پہلا وہ بندہ جس کو رب العالمین نے وافر دیا ہے اور وہ خرچ کری جا رہا ہے، رب اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، تھپکیاں دے رہے ہیں کہ تو ٹھیک ہے، صحیح کام کر رہا ہے، کری جا کری جا. دوسرا وہ انسان ہے کہ جس کو پیچھے سے رب العالمین نے عطا نہیں کیا، یعنی کہ وہ فراوانیوں کا راستہ بند ہے، آگے سے بھی راستہ کیا ہے؟ بند ہے. رب العالمین کو اس کی حالت کا پتہ ہے کہ سپلائی نہیں آ رہی، دیکھے کی دے گا، یہ بھی انشاءاللہ نکل جائے گا. لیکن تیسرا انسان جس کے متعلق قرآن نے اعلان کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، رہا وہ انسان کہ جس نے بخل کیا اور جس کے متعلق قرآن نے اعلان کیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا. رب العالمین کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں. فرعون کو دیکھ لو، نمرود کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو. قارون وہ انسانیت میں سے ایک انسان تھا کہ جس کے باغات کی، جس کے غلات کی، جس کے اناج کی یا جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت صرف چابیاں اٹھاتی تھی. کتنا رب نے اس کو دیا ہوگا. جب وہ باہر نکلتا تھا تو کمزور ایمان والے لوگ کہتے تھے اوئے رب نے کتنا دیتا ہے، جس طرح جیسی کرنے، ٹھیک ہے، کتنا دیا رب نے، کاش کہ جتنا قارون کو دیا گیا اتنا ہمیں بھی دیا گیا ہوتا. تو جو کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور جن کو رب نے قوت والا ایمان دیا تھا وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ نہیں، اس طرح کی سوچ پیدا نہ کرو، اس طرح کی فکر پیدا نہ کرو، اپنے اندر اس طرح کی سوچ اور فکر پیدا کرو کہ تم اپنی آخرت کو ترجیح دو، اپنی آخرت کو سنوار لو. آخرت بن گئی، اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا. تو کیا ہوا ہے؟ رب العالمین کہتے ہیں وہ اکڑ اکڑ کے اترا اترا کے چلتا تھا، فخر اور غرور والی زندگی تھی اس کی. لوگوں نے، اہل علم نے ان کو جا کے سمجھایا کہ ایسے نہ چلو، اللہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ جتنا بھی مال و متا دیا گیا ہے، جتنی فراوانیاں دی گئی ہیں، جتنی عزت اور شہرت تجھے دی گئی ہے، یہ ساری رب کی دین ہے، اور رب جب چاہے گا اس کو واپس لینے پر بھی قادر ہے. تو اس کا جواب کیا تھا؟ نہ 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 نہ، یہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، میرے باپ دادا کی جائیداد ہے، وراثت سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، مجھے کسی نے عطا نہیں کیا، رب نے عطا نہیں کیا، یہ تو میرے دادا پر دادا کی جدی پشتی وراثت میرے نصیب میں آ گئی. رب العالمین کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضُ، ہم نے اس کو اس کے خزانوں سے زمین کے اندر دھنسا دیا. اس کا مال کام نہیں آیا، اس کا مال کام نہیں آیا. حضرات، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، یہ وہ بلال کہ جو ظلم و ستم کو سہ کر، برداشت کر کے، ظلم و جبر کو برداشت کر کے احد احد کی صدائیں لگانے والا بلال. اور جب یہ اسلام قبول کر کے اسلام میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی، اللہ نے اس کو ایسی عزتوں کے تاج عطا کیے، چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. نبی علیہ السلام معراج پہ گئے نا، آقا علیہ السلام نے قدموں کی آہٹ سنی، پوچھنے پر پتہ چلا یہ آپ کا صحابی بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. نبی علیہ السلام واپس آئے، آگے پوچھا بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ وقت کا نبی پوچھا ہے، وقت کا نبی.
نبی کا حالانکہ مقابلہ کوئی نہیں ہے، ذات میں، اعمال میں، کردار میں، اخلاق میں، نیک اعمال میں، اور نبی کو رب نے معصوم بنایا ہے، صحابی معصوم نہیں ہوتے۔ نبی ہونے کے باوجود صحابی سے پوچھے ہیں، میرے صحابی اے بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو، مجھے رب نے معراج کروائی ہے، میں نے اپنے آگے آگے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر وقت باوضو رہوں، تو یہ آج سے ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سارے بولیں انشاءاللہ، کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھیں گے، پاک صاف رکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور فائدہ بہت بڑا ہے، انعام بہت بڑا ہے۔ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو رہ کے، اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے وہ جنت میں جا سکتے ہیں، جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے سکتی ہے، تو رب ہمیں جنت میں نہیں دے سکتا؟ دے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا بلال، اے بلال انفق علیک، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ اب دیکھیں ذرا پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کو باغات کے مالک تھے؟ غلام تھے نا، غلام تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کو خریدا ہے، امیہ بن خلف سے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، امیہ بن خلف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تکمیل کو کرتے ہوئے ان کو خرید کے اسلام کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور اسلام میں آنے کے بعد ان کے پاس کیا ہے؟ ماں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے کچھ نہیں ہے، اسلام کی محبت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ اس بلال کو کہہ رہے ہیں یا بلال انفق علیک، اے بلال اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال نہیں تھا، لیکن آپ اس کو وصیت کر رہے ہیں، آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں۔ آج جنہ کو مالو پتا ہے وے او نہ کرن تے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرما لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، 7 قسم کے انسان وہ ہیں کہ کل قیامت کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ماں سوائے اللہ احکم الحاکمین کے عرش کے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے بندے ہیں، رب ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ان 7 قسم کے بندوں میں ایک وہ انسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کی مسکراہٹ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں اس نے میری رضا کے لیے، اس نے میری خوشنودی کے لیے، میرے چہرے کی رضامندی کے لیے یہ عمل کیا، میں اس کو کل قیامت کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ یار خرچ کرنے والے بنے تو صحیح، لیکن اگر بخل کریں گے، اگر خرچ کر رہے ہیں تو اتنے بڑے انعامات رب 10 گنا تو دے گا ہی، رب نے 70 گنا، 700 گنا، 1000 گنا واپس دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے کا وعدہ کیا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ کسی رشتے ناتے نے کام آنا ہے۔ اس دن ذات کام آنے والی ہے تو صرف اور صرف رب العالمین کی۔ کچھ اعمال ایسے کر جائیں کہ کل قیامت کو رب العالمین ہم سے خوش ہو کے، راضی ہو کے، اپنی رحمت کے جوش میں آ کے ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی دے دے، اور ساتھ ساتھ معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ بھی عطا کر دے، اللہ نے ایسا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جس کو اللہ احکم الحاکمین نے استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بخل والا کام کرتا ہے، بخیلی سے کام لیتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس کے متعلق قرآن نے بھی اعلان کیا کہ وہ انسان جو بخیلی کرتا ہے، مال کو گن گن کے، جوڑ جوڑ کے تجوری میں سنبھال کے رکھتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے کام آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا، اللہ کا ملاک نے کہتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے بھلائی کے کاموں کو، نیکی کے کاموں کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ان قریب ہم اس کے لیے تنگ دستیوں کے دروازے کھول دیں گے۔ رب سے تنگ دستیاں مانگنی چاہیے یا فراوانیاں مانگنی چاہیے؟ جی ہمیں آج فراوانیوں کی ضرورت ہے یا تنگ دستیوں کی ضرورت ہے؟ آج تنگ دستیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، فراوانیوں کے دروازے ہمارے اوپر کھل جائیں، یہ ہماری خواہش ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان بخیل تھا، اللہ نے اس کو مال دیا تھا، ہمت دی تھی، توفیق دی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا نہیں تھا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کے سارے مال کو ایک جگہ پہ جمع کریں گے، اور اس کو بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بنائیں گے، اور خالی سانپ ہی نہیں بنائیں گے، یہ جو مال جمع کرنے والا تھا نا، سنبھال کے گن کے رکھنے والا تھا، رب کے راستے میں خرچ نہ کرنے والا تھا، اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، اس کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ آج میرے کمرے میں چھپکلی آ جائے نا تو میری نیندیں اڑ جاتی ہیں، کمرے میں چوہا آ جائے نا تو میری جان کو سکون نہیں ہوتا، اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا جب تک اس کو کمرے سے باہر نکال نہ دیا جائے یا اس کو مار نہ دیا جائے۔ کمرے میں اگر چھوٹا سا سانپ کا بچہ آ جائے نا تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ مجھے نہ کٹ جائے، میری اولاد کو نہ کٹ جائے، میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور کل قیامت کو جب یہ آپ کے گلے کا توق اور گلے کا ہار بنا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سارے آمین کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
اس انسان کے گلے کا ہار بنا دیا جائے گا جو بخیلی سے زندگی گزارنے والا، جو اپنے مال کے سانپ بن کے بیٹھا رہا، کل قیامت کو رب اس کے مال کو ہی سانپ بنا دے گا اور اس کے گلے کا ہار بنائے گا، یہ اس کو ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، یہ اسے پیچھا چھڑائے گا، کبھی اس کو اتارے گا، پھینکے گا، یہ سانپ بھاگے گا، پھر آ کے اس کے گلے کا ہار بن جائے گا، یہ عذاب، یہ سزا اس پر مسلط ہوگی۔ یہ اسے پوچھے گا من انتا من انتا من انتا، تو کون ہے، تو کون ہے، کیوں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیوں مجھے ڈنگ مار رہا ہے، کیوں مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ یہ سانپ، یہ اژدہا، یہ اپنی زبان حال سے رب کے حکم سے بول کے بتائے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دنیا میں جس کو سنبھال کے رکھا تھا، دنیا میں بڑی محبت کرتا تھا، آج بھی پکڑ نا، آج بھی سنبھال، آج بھی اسی محبت کے ساتھ مجھے ذرا تھام کے رکھ، لیکن یہ اسے پیچھا چھڑائے گا اور یہ سزا اس پر مسلط رہے گی جب تک رب العالمین کا حکم اس کے لیے کوئی اور نہیں آ جاتا، یہ سزا اس پر مسلط رہے گی۔ اللہ کا ملاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، یہ عطا کس کی ہے، کس نے دیا ہے؟ وہی رب کہہ رہا ہے، وہی رب کہہ رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہارے مال کو پاک بھی کروں گا، میں تمہارے رزق میں، تمہارے کاروبار میں، مال و جان میں برکتیں بھی عطا کروں گا، اور تمہیں کئی گنا یضاعف لمن یشاء، میں اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے بھی عطا کروں گا۔ یہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نظریات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے نا مال کم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یقین ہے نا؟ بولے تو صحیح، یقین ہے نا؟ آپ ایک سمپل سی بات بھی کریں نا تو ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نبوت والی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں نا، پوری کائنات تو جھوٹ بول سکتی ہے، پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں، کیوں جی ایمان ہے نا ہمارا۔ نبی علیہ السلام ایک سمپل سی بات بھی کرتے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس بات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ کی قسم کھا لیں، کیا اس بات میں کچھ شک رہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، او لوگو محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دنوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے، نو 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 خرچ نہ کری، تیرے مال سے کمی آ جائے گی۔ تو اللہ نے بندہ خرچ کر کے دیکھ رب نے بہارا کی نیت لا دینی ہے، کتنی نعمتوں سے رب نے تجھے نواز دینا ہے۔ حضرات، یہ رمضان کا آخری اشرا جا رہے ہیں اور آخری چند دن ہے، اللہ کا ملاکمین ہمیں بھرپور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا آخری اشرا بھی ہمیں جاتے جاتے بہت کچھ دے کے جاتا ہے۔ اس رمضان کے آخری اشرے کے اندر 5 لاکھ راتیں ہوتی ہیں، جس کا ہم نے بے شمار مرتبہ ذکر سن لیا ہے، 3 گزر گئی ہیں، 2 باقی رہ گئی ہیں۔ دعا کریں اللہ کا ملاکمین ہم سب کو لیلۃ القدر جیسی خیر و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق جہاں پہ خوشخبریوں کا ذکر کیا ہے کہ فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ایک بندہ 1000 مہینے ایک طرف مسلسل لگاتار عبادت کرتا رہے، جو کہ لامحال سی بات ہے، کر سکتا ہے ہمیشہ انسان، اس کو پیاس بھی لگے گی، اس کو بھوک بھی لگے گی، اس کو واش روم بھی آئے گا، اس کو اس کی ضروریات زندگی بھی ہے، اس کو نیند بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا۔ کئی 1000 سال خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ ایک بندہ 1000 مہینے مسلسل عبادت کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن رب العالمین کہتے ہیں چلے مان بھی لو، اگر بندہ مسلسل کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے بغیر ایک لمحہ ایک سیکنڈ ضائع کیے، جس بندے کو رب العالمین نے لیلۃ القدر کی رات نصیب کر دی، یہ بندہ اس بندے سے پھر بھی بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا، رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، رب کسی کو محروم نہیں کرتا۔ رب العالمین بندے کی کوشش کو دیکھتے ہیں، تو جنہیں کوشش ہی نہ کی ہوئے، جس نے کوشش ہی نہ کی ہو، جس کے علم میں نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو، جس نے اس رمضان کی 5 ساک راتوں کو بھی عام راتوں کی طرح گزار دیا، کوشش ہی نہیں کی کہ میں رب کے قریب ہو جاؤں، میں رب کو منا لوں، میں رب کو راضی کر لوں، اپنے لیے مغفرت کا اعلان کروا لوں، اپنے لیے بخشش کا اعلان کروا لوں، جہنم سے آزادی کا اعلان کروا لوں، جنت کے داخلے کا اعلان کروا دوں، یار میری 100 ضرورتیں ہیں، میں آج رات رب سے مانگ کے اپنی ضرورتوں کو پورا کروا لوں، میں بیمار ہوں رب سے شفا مانگ لوں، میں بے اولاد ہوں رب سے اولاد مانگ لوں، مجھے نعمتیں نہیں دی گئی، مجھے مال و متا نہیں دیا گیا، مجھے فراوانیاں نہیں دی گئی، میں رب سے مانگ کے اپنی حالت کو بہتر کر لوں۔ جس بندے نے کوشش ہی نہیں کی تو رب العالمین نے نبوت والی زبان سے اعلان کیا من حرمہا فقد حرم خیر کلہا، کہ جو اس رات کی خیر و بھلائیوں سے محروم ہو گیا، گویا کہ وہ تمام قسم کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، 3 راتیں ہم نے گزار لی ہیں، باقی غنیمت کے طور پر 2 راتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان 2 راتوں میں نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، صحابیات کے طرز عمل پر، صحابہ اکرام کے طرز عمل پر ہمیں ان 2 راتوں میں شب بیداری کر کے رب اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری 3 راتیں جو گزر چکی ہیں، ہم نے اس میں ٹوٹی پھوٹی جس طرح کی بھی محنت کی ہے، اللہ ان کو قبول فرما، شرف قبولیت سے نوازے، ریاکاری سے بچا لے۔ اللہ ان میں ہم نے جو بھی دعائیں کی ہیں اپنے لیے، ملک پاکستان کے لیے، فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اللہ جو بھی دعائیں ہم نے کی ہیں
اللہ بیماروں کے لیے کی ہیں، فوت شدگان کے لیے کی ہیں، اپنے لیے کی ہیں، بیگانوں کے لیے کی ہیں۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچاتے ہوئے خالص اپنی رضا کے لیے ان کو قبول فرما، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری رحمت کو لے سکیں، تیری مغفرت کو سمیٹ سکیں، تیری بخشش کو سمیٹ سکیں، اور اپنے لیے جہنم کی آزادی کے اعلان کے ساتھ ساتھ جنت کے داخلے کا اعلان